وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرنے کے بعد کے مناظر دکھائے گئے کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے کے بعد کیسے کیسے عذابوں کے اندر مبتلا ہیں، اور نیک لوگ کیسی خوشحالیوں کے اندر ہوئے ہیں۔ اور اس حدیث کے سب سے آخر میں یہ وضاحت موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ مقام وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر جنت میں بنایا ہے، ایک ہی مقام جنت میں بنایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں مجھے چھوڑو، میں اپنے اس مقام کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی دنیا میں زندگی ہے، فَلَمْ اسْتَكْمَلْتَ عُمُرَكَ، جب آپ نے دنیا کی زندگی مکمل کر لینی ہے تو پھر آپ نے یہاں پر آنا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں زندگی مکمل ہو گئی، عمر مبارک مکمل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کہاں ہوئی؟ جنت کے اس مقام میں پہنچ گئی جو مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا مقام محبوب یا مقام وسیلہ، یہ دو الفاظ ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کسی ایک کو عنایت کرنا ہے، اور وہ مقام نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا کہ یہاں پر آپ نے آنا ہے فوت ہونے کے بعد۔ تو اس صحیح حدیث کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد اس مقام وسیلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچا دیا گیا جو جنت میں ایک مقام ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جنت کے اس مقام میں ہے، جبکہ روضہ مبارک مدینہ طیبہ میں روضہ مبارک جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے، منو ان، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، انبیاء کے جسم وہ محفوظ ہیں۔ دوسروں کے متعلق یہ قانون تو نہیں ہے، باقی نیک لوگوں کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن نبیوں کے متعلق تو ہمیں دلیل ملتی ہے۔ نبی جہاں فوت ہوا اس کی قبر بنی، اور اپنی اپنی قبروں کے اندر نبیوں کے جسم، نبیوں کے اجسام منوان سلامتی کے ساتھ محفوظ ہے، ایسے ہی کہ جیسے آج ہی ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن انبیاء کی روحیں جنت میں ہیں۔ پھر اگلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ذکر کیا ہے، مثلا فرمایا اس مالک کائنات نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ مردے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ یہ جو ارواح کا توسل اختیار کیا جاتا ہے، روح کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے، کسی بزرگ، کسی صوفی، کسی پیر فقیر کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس سے مانگا جاتا ہے، تو یہ ایک مائنڈ رکھا جاتا ہے کہ یہ قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میری مدد کو پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے مصیبتوں میں لوگ اپنے بزرگوں کو پکارتے ہیں، اولیاء کرام کو پکارتے ہیں، درویشوں کو پکارتے ہیں، ملنگوں کو پکارتے ہیں،
فقیروں کو پکارتے ہیں، صوفیوں کو پکارتے ہیں، صحابہ کو پکارتے ہیں، انبیاء کرام کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی پکار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی فوت شدہ کو پکارتا ہے تو گویا کہ یہ اس کی مدد مانگ رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔ کسی کو مدد کے لیے مانگنا، طلب کرنا اس کی عبادت ہے۔ ایک ہے یا اللہ مدد فرما، الہی میری مدد فرما، تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ صحیح حدیث سے یہ الفاظ یاد کرو، کوئی مشکل نہیں۔ بہت ساری جگہوں پر، بہت بڑے مقامات پر گفتگو کے دوران آپ کو یہ کام دیں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ دعا میننگ پکار، پکارنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے المدد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مدد فرمائیے، ایک تو بات ہے کہ جس نے یہ جملہ بولا ہے اس نے سنی سنائی بات آگے کر دی، سنی ہوئی ایک بات کہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو اس نے بھی کہہ دیا، اس کو اس کے مفہوم اور اس کی عقیدے کا نہیں پتا، تو یہ تو اس کی جہالت ہے۔ اور جس شخص نے واقعتاً یہ ذہن بنا لیا، عقیدہ بنا لیا کہ میں اللہ کے پیغمبر کو پکاروں گا اور اللہ کے پیغمبر میری مدد کو پہنچیں گے، تو اس نے شرک کیا۔ یا رسول اللہ کہنا شرک کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں شرک ہے کہ جب پکارنے والا اللہ کے رسول کی سے مدد مانگنے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن لوگ چونکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ مدد، اس کو اس گہرائی کا علم نہیں ہے، تو ایسا شخص لاکھ مرتبہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، المدد یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، وہ رٹی رٹائی باتیں یا سنی سنائی باتیں ہی کر رہا ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ ہم ایسے شخص کو شرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ واقعتاً فوت شدہ نبی، ولی، بزرگ، پیر، فقیر، فلاں فلاں، میں نے جس کو پکارا وہ اس کی روح میری مدد کو پہنچے گی، تو اس نے شرک کیا۔ ایسا شخص 5 وقت کا نمازی ہو مشرک ہے، ایسا شخص حج کرنے والا ہے مشرک ہے، عمرہ کرنے والا ہے مشرک ہے، حتیٰ کہ اس کی عبادت اس قدر زیادہ، پہاڑوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ اس کی نیکی، آسمان کے تاروں کے برابر، زمین کے ذروں کے برابر، گھاس کے تنکوں کے برابر، ساری کائنات کی ہواؤں کے برابر بھی اگر اس کی نیکیاں ہیں، تو ان عبادت کی ساری نیکیوں کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے کٹے ہوئے پر کے برابر بھی ان کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اس کی بڑی بڑی دستار کو نہ دیکھو، اس کے بڑے بڑے امامہ کو نہ دیکھو، اس کی لمبی لمبی داڑھی کو نہ دیکھو، اس کی لمبی لمبی تسبیح کو نہ دیکھو۔ جب اس کا عقیدہ ہی شرکی ہے، وہ جتنا مرضی عبادت کرتا رہے، وہ شخص مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے پیغمبر یا کسی بھی فوت شدہ کی روح سے مدد مانگ لی ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، مدد، الدعاء پکارنا، پکارنا کسی بھی صورت میں پکارنا یہ عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہداء کے متعلق کہ تم ان کو مردے نہ کہو، وہ زندہ ہیں،
وہ زندہ ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ پھر فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، ان کو روزی ملتی ہے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیثیں ہیں، احد کے شہداء، ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت میں داخل کیا تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پچھلے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کر کے مزید وضاحت کر دی کہ ایک علاقے کے، ایک بستی کے لوگوں نے 2 نبیوں کو پکڑ لیا، اور جب ان نبیوں کو قتل کرنے لگے تو اس شہر کے کونے میں ایک شخص کو پتا چلا کہ نبی پکڑے گئے ہیں اور حکومت ان کو قتل کرنا چاہ رہی ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، 22واں پارہ سورہ یاسین میں 22واں پارہ اینڈ ہو رہا ہے۔ وہ شہر کے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا ہے، اس نے آ کے ان کو کہنا شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، تم ان کو کیوں قتل کرتے ہو؟ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کر اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ قتل کر دیا۔ اس مسلمان نیک شخص کو جو نبیوں کے دفاع کے لیے، نبیوں کی سفارش کے لیے آیا کھڑا تھا کہ نبیوں کو چھوڑو، نبیوں کو نہ مارو، انہوں نے نبیوں کی بات تو پیچھے چھوڑ دی، اس نے ایترا پہلے تینوں پھاڑ لیں، اس کو پکڑ کے مار مار کے قتل کر ڈالا۔ جب ادھر سے انہوں نے قتل کیا، 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ابتدائی سطر ہے، قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو۔ ادھر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر ڈالا، اور اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا، ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ کوئی حساب کتاب نہیں۔ جو قبر کے جو 3 سوال ہے حدیث میں موجود ہے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کبھی۔ اور کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے یہ سوال بھی نہیں پوچھے جاتے۔ بغیر حساب سے ادھر روح نکلی اور نان سٹاپ اگلے مرحلے کے اندر وہ جنت میں ہے۔ موت ہو تو ایسی ہو، ادھر جان نکلی نان سٹاپ جنت میں، ایسی موت چاہیے۔ قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں روح داخل ہوئی، قال، تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے شامل کر دیا ہے اپنے مکرم نیک بندوں میں، مجھے شامل کر دیا ہے، برگزیدہ بندوں میں مجھے شامل کر دیا۔ تو برگزیدہ بندے کہاں ہیں؟ جنت میں۔ برگزیدہ بندے کہاں ہیں؟ جنت میں۔ اور اس کی روح کہاں پہنچی؟ جنت میں۔ اور جنت میں پہنچ کر اس نے جو الفاظ بولے، اللہ نے اس کے الفاظ کو قرآن بنا دیا، بما غفر لی ربی، اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ یا لیتا قومی، یا لیتا قومی، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ یہ جو کاش کا جو لفظ ہے یا لیتا، جو اس نے کاش بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح کا دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نیک آدمی کی روح کا دنیا میں واپس پلٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں ہاں جمعرات کو آتے ہیں، جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ سنو سنو، قرآن و سنت کی کسی دلیل سے، کسی آیت سے، کسی حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہے
کوئی صحیح حدیث یہ وضاحت نہیں کرتی کہ کسی کی روح دنیا میں واپس پلٹ جائے۔ پتہ ہے یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ بھی بات یاد رکھیں، ہمارے اس علاقے کے آبائی اس ہندوستان کے جو علاقے کے لوگ کیا تھے، پہلے ہندو تھے، تقسیم ہو گئی ہے، پاکستان بن چکا ہے، 5 صدی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے لوگوں سے ہندوانہ رسمیں، ہندوانہ رواج ختم نہیں ہوئے۔ شادیوں میں دیکھ لو ابھی تک ہندوانہ چیزیں موجود ہیں، ہندو چلے گئے لیکن اپنی معاشرت چھوڑ گئے، ذہنوں میں اگلی نسلیں، تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے، لیکن ذہنوں کے اندر وہ جو چیزیں پڑ گئی معاشرت کے اندر، سماج کے اندر، وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہوتا یہ تھا، ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے آبا گمن روحوں کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ اس عقیدے کا نام، نظریے کا نام آبا گمن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اگر تو وہ نیک تھا، اس کی روح کسی اور اچھی صورت میں، کسی جانور کی صورت میں، کسی پرندے کی صورت میں واپس پھر آ جاتی ہے، اور اگر تو وہ برا تھا تو اس کی روح کسی بدصورت مخلوق کی صورت میں پھر پلٹ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں بدل کے آتی ہیں، اس لیے جو وجود ہے اس کو جلا دو، اس کو خاک میں ملا دو، اس کی راکھ بنا کے اڑا دو، وہ ضائع ہو گیا، اس کی روح کسی اور وجود میں داخل ہو کے دوبارہ دنیا میں آتی ہے۔ اسی لیے جب ان کے گھر کے اندر بلی آ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ بلی کو نہ مارو، ہو سکتا ہے یہ اپنی نانی اماں ہو، اسی لیے تو ہمارے گھر آئی ہے، میاؤں میاؤں کر رہی ہے، ہم سے مانگ رہی ہے، وہ ہمیں جانتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی وہ والی پھپھی ہو جو پچھلے سال فوت ہو گئی تھی، وہ آ گئی ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ گھر کے اندر کتا آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کتے کو نہ مارو، ہو سکتا ہے یہ اپنا دادا ہو جو فوت ہو گیا تھا، اس کی روح کتے کی شکل میں آئی ہے، محلے میں پھر رہی ہے، اور اسی لیے تو وہ ہمارے گھر آیا، اس کو نہ مارو، اس کو نہ مارو، اس کو نہ مارو۔ اسی پوائنٹ پر انہوں نے اپنے ڈرامے، کارٹونوں تک انہوں نے اپنا یہی نظریہ فیڈ کیا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو اس طرح کے ہندوؤں کے کارٹون بھی نہ دکھاؤ، اس کے اندر آوا گون یہ نظریہ، یہ عقیدہ انہوں نے فیڈ کیا ہوا ہے کارٹونوں کے اندر۔ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں مہمان گیا ہوا تھا تو بچے لے کر بیٹھے تھے، وہ ایک کارٹون کا بچہ، ایک بچہ کارٹون، وہ ایک جگہ پر بلی کو مار رہا ہے، اور بعد میں اس کی ماں نے ڈانٹا، ان کو بتا دیا گیا یہ بلی تو تمہاری دادی اماں تھی، یہ کیوں مار رہے ہو؟ وہ کارٹونوں میں یہ ساری تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے جاہل مسلمان جن کے عقائد کمزور تھے، جو قرآن و سنت سے دور تھے، انہوں نے کہا اچھا ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، بابا جی یہ ہندو کافر ہو کے ان کی روحیں واپس آتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بزرگ وہ نہیں آ سکتے؟ جو پکار پتر اپنے بھی آندے نے، لیکن اپنے جمعرات نو آندے، اپنے جمعرات نو آندے نے، لہذا اے پیرا فقیرہ لا دینے جمعرات نو روحاں واپس آندیاں نے، لہذا تسی جمعرات نو صدقہ خیرات کرو، روحاں تک پہنچ جائیں۔ رات نو گھراں جاندے نے، سوا لوگ کئی لوگ راکھ گھروں کے اندر بچھا دیتے ہیں کہ آئیں گے نا صبح دیکھیں گے ان کے قدم لگی ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی قسم یہ جھالتے ہیں، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں شرک کا ارتکاب کرتے ہو؟ پڑھتے بھی ہو لا الہ الا اللہ، پھر بھی تم شرک کر رہے ہو۔ عالم ارواح 4 عالم ہیں، کتنے عالم ہیں؟ 4 جہان ہے، ہر روح نے 4 جہان کراس کر کے پھر جنت میں یا دوزخ میں پہنچنا ہے۔ 4 جہان، عالم ارواح روحوں کا جہان، قرآن و حدیث میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ روحوں کا جہان، جس روح کا نمبر لگتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ایک وسیلہ بناتا ہے، ماں کے رحم کے اندر وہ روح آ جاتی ہے،
اور وہ دنیا کے جہان میں شروع ہوگی۔ ہم اس سے پہلے روحوں کے جہان سے ہو کر آئے ہیں۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے ہاں میں روح کے جہان میں ایسے تھا، میں ویسے تھا، میں واپس جاتا ہوں۔ کوئی شخص جا کے دکھائے تو صحیح، روحوں کے جہان میں کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا صوفی، کوئی بڑے سے بڑا نام نہاد پیر فقیر، تروں والا، جبوں والا، پگوں والا، کوئی جا کے دکھائے تو صحیح، عالم ارواح میں جا کر دکھائے تو صحیح۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، بخاری کی حدیث، کہ عالم ارواح میں جس روح نے دوسری روح سے جتنا کوئی تعلق قائم کیا ہے دنیا میں، اتنا تعلق وہ بحال رکھتی ہے۔ عالم ارواح میں جس روح نے کسی روح کو ویسے ہی دیکھا ہے، دنیا میں آ کر وہ ویسے ہی اس کو دیکھ کر پاس سے گزر جائے گی۔ عالم ارواح ایک پورا جہان ہے جو روحوں سے بھرا ہوا ہے، جس روح کا نمبر لگتا ہے وہ دنیا میں آ جاتی ہے، لیکن دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی روح واپس نہیں جا سکتی۔ اور دنیا سے اگلا جو جہان ہے برزخ کا، قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد کا، یہ جہان برزخ میننگ پردہ، برزخ کے جہان سے کوئی روح واپس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ جیسے دنیا میں آنے کے بعد کوئی عالم ارواح میں نہیں جا سکتا۔ جب یہ چیز واضح ہے، اور عالم برزخ کے بعد پھر آگے عالم حشر ہے، قیامت والا دن۔ قیامت والے دن میں داخل ہو کے کوئی روح واپس ریورس نہیں ہو سکتی۔ عالم برزخ میں کوئی نہیں جا سکتی، عالم دنیا میں نہیں جا سکتی، عالم ارواح، یعنی سفر آگے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ روحیں واپس دنیا میں آتی ہیں، مدد کرتی ہیں، لہذا ارواح کو پکارو، وہ اللہ کی قسم اگر کسی کو یہ شبہ پڑا ہے تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ روح نہیں ہو سکتی۔ شیاطین آتے ہیں چلوں میں، شیاطین آتے ہیں خانقاہوں میں، شیاطین آتے ہیں ان کے دائروں کے اندر، بزرگوں کی شکل میں، ان کے خوابوں کے اندر، ان کے خیالوں کے اندر، ان کے تصور کے اندر شیاطین آتے ہیں بزرگوں کی شکل میں۔ پھر یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں ہاں میں نے چلہ کاٹا تھا اور مجھے فلاں بزرگ نظر آیا، مجھے فلاں فلاں ارواح نظر آئیں۔ وہ ارواح نہیں، وہ شیاطین ہیں جو کسی بزرگوں کی شکل میں نظر آتے ہیں ان کو، اور یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ بزرگ آئے تھے میرے پاس رات کو اور مجھے یہ پیغام دے کر چلے۔ یہ شیاطین ہے جو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہیں۔ تو بھئی وہ زندگی یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، تم ان کو مردے نہ کہو، وہ مردے نہیں ہیں، یہ کہا گیا۔ ایسی عالم برزخ میں مومن بھی زندہ ہے اور کافر وہ بھی زندہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار وہ جب مر گئے، ڈوب گئے سیلاب میں، فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ